بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم جو ہے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ولادت پاک و حسب و نسب۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی مالک ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مبارک دار الحجرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی انس ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر بن حارث بن عثمان بن جیسل بن عمر بن حارث ذی اصبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ حمیر کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا اور تمام غزوات میں شریک ہوئے اور خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا اسم گرامی بھی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور انہوں نے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نزدیک ہی ایک وادی عتیق میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں پر انہوں نے ایک نہایت عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جس کی ہر طرف بہت شہرت تھی۔ مدینہ منورہ سے وادی عتیق کا فاصلہ کافی تھا۔ جب کچھ لوگوں نے عذرائے ہمدردی یہ عرض کیا کہ وادی عتیق سے مدینہ منورہ آنے جانے میں آپ کو کافی تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عتیق سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بھی وادی عتیق میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے جب اپنی رہائش مدینہ منورہ میں منتقل کرنا چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم مسجد کی جانب آنے کو ثواب نہیں سمجھتے ہو؟ مگر کچھ عرصہ کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وادی عتیق سے مدینہ منورہ چلے آئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے نزدیک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اسی مکان میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے عشق میں اپنا بہت ہی عالی شان محل چھوڑنا پسند کیا۔ ابتدائی تعلیم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نزدیک ہی وادی عتیق میں رہتے تھے اور اکثر ہی مدینہ منورہ میں آنا ہوتا تھا، لہٰذا حصول علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت زیادہ مواقع تھے۔ ابتدائی تعلیم تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور پھر اپنے خاندانی کاروبار کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی لینے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بہت امیر کبیر تھا، یعنی مال و دولت کی بالکل فکر نہ تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علمی اور دینی لحاظ سے بھی
بہت ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ مدینہ منورہ میں احادیث کے علم کا ہر طرف چرچا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رغبت بچپن سے ہی حدیث کے علم میں ہی تھی۔ پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل کاروباری معاملات سے اچاٹ ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کا پختہ فیصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں نے ایک روز اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آؤ میں تمہیں طالب علموں والا لباس پہنا دوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے طالب علموں والے کپڑے پہننے کو دیے اور میرے سر پر سیاہ رنگ کی لمبی سی ٹوپی رکھ کر عمامہ باندھ دیا اور یہ فرمایا کہ تم اب حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے درس میں چلے جاؤ اور علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھو۔ حضرت ابو عثمان ربیع بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ربیع رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، جو کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں قائم ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ربیع رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں چلے آئے اور اکتساب علم کیا۔ حیات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں درج ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف موطا امام مالک میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نابینا ہو گئے تھے، سے بھی اکتساب علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کے گھر سے جو جنت البقیع کی جانب تھا اپنے ہمراہ لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے آتے اور وہاں ان سے احادیث سماعت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ کافی امیر کبیر تھا۔ میں اپنے بچپن میں ہی اپنے ملازم کے ہمراہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کے پاس حصول علم کی خاطر جایا کرتا تھا اور ان سے احادیث سنا کرتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا اور ان سے دریافت کرتا کہ فلاں مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہرمز سے بھی اکتساب فیض کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر تابعین میں سے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے۔ ایک روز میرے والد محترم نے ہم دونوں سے ایک مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ میرے بھائی نے اس مسئلہ کا جواب درست دیا، جبکہ مجھ سے درست جواب نہ دیا گیا۔ والد محترم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کبوتروں نے علم سے دور کر رکھا ہے۔ یہ جملہ دراصل مجھے گراں گزرا۔ چند ہی روز کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہرمز کے درس میں جانا شروع کر دیا۔ ان سے میں علم حاصل کرتا رہا اور اس دوران کسی اور استاد کے درس میں نہیں گیا۔ میں اپنے ساتھ کافی کھجوریں لے کر جاتا تھا اور وہ کھجوریں میں وہاں پر موجود طلباء کو دے دیا کرتا تھا کہ اگر کوئی وہاں آئے اور استاد محترم سے ملنے کا کہے تو کہہ دینا کہ استاد محترم مصروف ہیں۔ ایک روز جب میں ان کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ معلوم کرو کہ کون ہے۔ خادمہ نے مجھے دیکھا تو انہیں بتایا کہ وہی سرخ و سفید لڑکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے اندر بلا لاؤ، وہ تو امام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز میں نے یہ سوچا کہ آج عید کا دن ہے، اس لیے حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی بھی نہ ہوگا اور میں اس سے فائدہ اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث سن سکوں گا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو خادمہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ آج تو عید کا دن ہے، لگتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تم اپنے گھر نہیں گئے اور یہاں آ گئے ہو، چلو تم پہلے کچھ کھا لو۔ میں نے عرض کیا نہیں حضور، مجھے اس وقت کچھ بھی کھانے کی حاجت نہیں ہے، میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محض احادیث کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 17 احادیث سنائیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بھلا کس طرح تمہیں فائدہ ہوگا کہ میں تمہیں احادیث سناؤں اور تم انہیں یاد نہ رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ مجھے ازبر ہو گئی ہیں اور انہیں اسی طرح بیان کر سکتا ہوں جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کی بیان کی ہوئی تمام احادیث سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسی وقت مجھے بڑی شفقت سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم تو علم کا خزانہ ہو۔ حکومتوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت اموی خلیفہ ولید کا دور خلافت تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت پا کر شہرت حاصل کر رہے تھے تو اس وقت اموی خلافت دم توڑ رہی تھی۔ آخر کار 133 ہجری میں عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ خلافت حاصل کرنے سے پہلے منصور جو کہ عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ تھا، چند برس پہلے حصول علم کے لیے اس اساتذہ کی محفل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ منصور اس سے پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک طالب علم ہی تھا۔ چنانچہ جب اس نے خلافت حاصل کر لی تو اس نے حج کیا اور پھر اس نے تمام علماء کو جمع کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو عبداللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت میں اختلاف فقہی سے بہت ہی زیادہ گھبرا گیا ہوں۔ عراق میں تو کچھ خاص نہیں ہے، شام میں محض جہاد کا ہی شوق ہے، وہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے وہ حجاز مقدس میں ہی ہے اور یہاں کے علماء کے سرخیل اس وقت بلا شبہ آپ ہی ہیں۔ میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ اس تصنیف موطا کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دوں کہ لوگ صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کریں اور تمام اطراف خلافت میں اس کی بہت سی نقلیں تیار کروا کر بھیجوں تاکہ اس کے مطابق لوگ فتویٰ دیا کریں۔ یقیناً کسی بھی دنیا دار عالم کے لیے یہ ایک سنہری موقع قرار دیا جا سکتا ہے، مگر وقت کے امام کے لیے نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر طرف پھیل گئے ہیں، ان کے فتاویٰ اور احکام اپنے اپنے مقام میں فقہاء و علماء تک پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں ایک شخص کی رائے و عقل پر جو صحت و غلطی کر سکتا ہے، تمام ملک کو مجبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ خلیفہ منصور نے فوراً کہا کہ محترم امام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اجازت ہوتی تو یقیناً یہی کرتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ طلاق جبری جائز نہیں۔ چنانچہ مدینہ کے والی جعفر نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اپنا فتویٰ واپس لیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر 70 کوڑے برسانے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جب کوڑے برسائے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت مبارک لہو لہان ہو گئی اور بعد میں شہر میں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔
اس بات کا علم جب خلیفہ منصور کو ہوا تو اس نے فوری طور پر جعفر کو معزول کر دیا اور حکم دیا کہ جعفر کو بغداد میں لا کر گدھے پر سوار کر کے پھرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو معذرت کا خط بھی لکھا۔ اگلے برس جب وہ حج کے بعد مدینہ منورہ آیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی دیگر علماء کے ساتھ اسے ملنے گئے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ اے امام، نہ میں نے تعزیر کی اجازت دی اور نہ ہی میرے علم میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً آپ کو اس کی اطلاع نہ ہوگی۔ اس کے بعد منصور خلیفہ نے کھڑے ہو کر تمام علماء کی موجودگی میں کہا کہ اے امام ابو عبداللہ، جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی اہل حرمین کے ملجا و ماوا ہیں۔ جن مصائب کا ان کو نشانہ بننا چاہیے وہ محض آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ان سے محفوظ ہیں۔ مجھے جہاں تک علم ہے یہاں کے لوگ بہت فتنہ جو ہیں اور پھر ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ کسی کے آگے ٹھہر سکیں۔ میں نے دشمن خدا جعفر کی نسبت حکم دیا ہے کہ اسے مدینہ سے بغداد گدھے پر سوار ہو کر لے جایا جائے تاکہ اسے ذلت حاصل ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر ارشاد فرمایا کہ خلیفہ محترم، اس انتقام کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی خاطر میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ اس کے بعد منصور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت فاخرہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جس کسی کو بھی سنہری خلعت پیش کی جاتی اس کے کندھے پر درباری حاجب رکھ دیا کرتا۔ جسے پیش کی جاتی وہ خوشی خوشی دربار سے جاتا اور لوگوں میں اس کی شہرت ہوتی۔ حاجب نے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہا مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور اس کا برا منایا۔ خلیفہ منصور یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حاجب کو ڈانٹا اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بے وقوف، یہ خلعت خود لے کر جا اور امام کے گھر تک پہنچا کر آ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ممتاز علماء کے بارے میں خلیفہ منصور کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس کی حکومت کے خلاف ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی ذؤب اور ابن سمعان اور دیگر علماء حجاز کو طلب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے ظالمانہ طرز عمل سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کفن کے کپڑے پہنے اور مردوں کو لگانے والا حنوط اپنے بدن پر مل کر منصور کے پاس جانا پسند کیا۔ منصور نے علماء سے پوچھا، اے گروہ علماء، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے میری اطاعت کرتے اور مجھے برا کہنے سے باز رہتے۔ ہاں، اگر مجھ میں کوئی عیب دکھائی دیتا تو مجھے نصیحت کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ محترم، اللہ کریم کا ارشاد قرآن کریم میں بڑا واضح ہے کہ مسلمانوں، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں تم بے گناہوں کو ستاؤ، پھر اپنے کیے پر ندامت ہو۔ اس کے بعد منصور نے وہاں پر علماء سے اپنے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ جواب دیا اور کسی نے کچھ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ خلیفہ منصور نے دیکھا کہ تمام علماء جا چکے ہیں تو اب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام محترم، مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں سے حنوط کی بو آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے وقت کی طلبی سے میں اپنی زندگی سے مایوس ہو کر چلا آیا تھا۔ منصور نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ سبحان اللہ، اے امام محترم، کیا میں خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟ مدینہ منورہ سے والہانہ عشق۔ خلیفہ مہدی 160 ہجری میں اپنے شہزادگان کے ہمراہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آیا
حسب دستور جب شہر کے نزدیک پہنچا تو شہر کے شرفاء اور علماء نے شہر کے باہر ہی اس کا استقبال کیا، جس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ مہدی نے جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو عقیدت کا اظہار کیا، آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا۔ اس برسخت قحط پڑا تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی سے فرمایا، اے خلیفہ محترم، آپ اس وقت جس شہر میں داخل ہو رہے ہیں وہاں مہاجرین اور انصار کی اولادیں آباد ہیں، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہیں۔ خلیفہ مہدی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا اور فوری طور پر 25 لاکھ درہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روانہ کر دیے اور کہا کہ انہیں جیسے چاہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہت بڑی رقم کو اپنے معتمد شاگردوں کے ذریعے فوراً ہی تقسیم کروا دیا۔ خلیفہ مہدی نے اس کے بعد اپنے قریبی حاجت ربی کے ہاتھ 3000 دینار بھیجے۔